اب ایک اور سوشل ایشو ڈسکس ہونے جا رہا ہے. اس زمانے کے اندر جو عرب کے معاشرے میں برائیاں تھیں، ان میں سے کچھ برائیوں کا ذکر ہو کے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ورڈکٹ دی ہے اپنی. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، اے ایمان والو تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم عورتوں کے وارث بن جاؤ زبردستی. ہوتا یہ تھا کہ عرب کے معاشرے میں آپ کو پتا ہے کہ متعدد شادیاں کی ہوتی تھیں. جب کوئی مرد مر جاتا تھا تو اس کا بڑا بیٹا اپنے باپ کی بیویوں پر بھی قابض ہو جاتا تھا. ایک تو اس کی حقیقی ماں تھی نا، باقی تو ستیلی مائیں تھی، لیکن وہ بھی اس کے لیے ہے تو محرم ہے. لیکن وہ وراثت میں جس طرح مال تقسیم ہوتا تھا نا، تو وارث آ کے رسپیکٹو عورتوں کے اوپر اپنی چادریں ڈال دیتے تھے اور کہتے تھے یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی، یہ میری ہوگی. یہ عورت کی تذلیل ہوتی تھی اس معاشرے میں. آپ دیکھیں کتنا وہ گمراہی میں ڈوبا ہوا معاشرہ تھا، اور اسلام نے کیسا اتنے جاہلوں کو اپ لفٹ کر کے دنیا کا امام بنا دیا. یہ خود بہت بڑا معجزہ ہے. یہ ہے تبدیلی جناب. تبدیلی وہ ہے جو گلی گلی پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے. انقلاب وہ ہے کہ جو آج بھی نظر آ رہا ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، اور انہیں زبردستی روک کے نہ رکھو کہ تم ان کے جو حق مہر ہے وہ جو تم نے ان کو دینا تھا، تمہارے ذمے تھا، وہ روک لو. کرتے یہ تھے کہ اب عورت سے بڑے حق مہر کے اوپر شادی کی، جس نے یہاں بھی بڑے شوق سے لو میرج کرتے ہیں، بعد ہی لبدے پھر دینے. زیادہ تر یہ طلاقیں جو ہو رہی ہوتی ہیں وہ کورٹ میرجز، لو میرجز میں. وہاں پہ بھی شادی تو کر لی اور بہت بڑا حق مہر کمٹ کر لیا، بعد میں وہ اب وہ عورت دل سے اتر گئی یا اس کے اندر کوئی ایسی خرابی تھی تو اب جان بوجھ کے اسے تنگ کرنا، یہاں تک کہ وہ خود ہی کہے کہ بھائی میری جان چھوڑ دے، مجھے طلاق دے دے، تو پھر یہ شرط لگا دینا کہ مجھے حق مہر معاف کر تو پھر چھوڑوں گا، ورنہ اس طرح میرے ساتھ رہ. تو ظاہر عورتیں پھر جان چھڑانے کے لیے کہتی تھی ٹھیک ہے حق مہر معاف. تو لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے حق مہر تو تم نے معاف نہیں کروا سکتے اس طریقے سے. الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، ہاں اس صورت میں کہ بہت کھلی بے حیائی پہ کسی کی عورت اتر آتی ہے، وہ معاملہ ایک الگ ہے. وعاشروہن بالمعروف، اور زندگی ان بیویوں کے ساتھ معروف طریقے سے عمدگی کے ساتھ بسر کرو. اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کیا یعنی وومنز رائٹ کے اوپر بات کی. میری یہ علیحدہ سے ویڈیو بھی موجود ہے وومنز رائٹ کے اوپر، آپ دیکھیں، ورنہ تو میں آدھا گھنٹہ اسی پہ لگ جائے گا میں اگر وہ آیات اور حدیث کور کروں گا کہ بیویوں کے کیا حقوق ہیں. یہاں پہ دیکھیں کتنے سخت الفاظ ہیں. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی بات ناپسند ہے نا، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو اس معاملے میں صبر کرو، شاید جس چیز کو تم ناپسند کر رہے ہو تو اس کے اندر کوئی بھلائی چھپی ہوئی ہو. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر بنا دے. اور یہ ہو جاتا ہوتا ہے، بظاہر برائی نظر آ رہی ہوتی ہے اور وہی اس چیز کی اچھائی بن جاتی ہے. یہ چانس ہوتے ہیں. سورۃ البقرہ میں آیا بعض اوقات کسی چیز میں تم خیر سمجھ رہے ہوتے ہو اور اس میں شر چھپا ہوتا ہے، اور بعض اوقات شر جس میں سمجھ رہے ہوتے اس میں خیر چھپا ہوتا ہے. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ عورت آدم کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ بیٹھو گے. اور اسے توڑنا یہ ہے کہ تم اسے طلاق دے دو، اس سے نفع اٹھاؤ. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن کسی مؤمنہ سے بغض نہ رکھے. اب دیکھیں اسلام میں کہا گیا بیوی سے بغض نہیں رکھنا. مسلم شریف میں حدیث ہے کہ دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین متاع دنیا کا نیک بیوی ہے. ترمذی میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کوئی بھی دو محبت کرنے والے میاں بیوی سے بڑھ کے نہیں دیکھے ہوں گے. محبت کا اگر رشتہ ہے نا اپنے ایپیکس پہ تو میاں بیوی کا رشتہ ہے. میاں بیوی کا جو رشتہ ہے بڑا غیر معمولی ہے. اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کے اوپر ظلم کیا جائے. مردوں کو عورت پہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے، عورتوں کو مردوں پہ نہیں. بعض اوقات عورتیں بھی اس طرح کرتی ہیں. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے جس عورت نے بغیر وجہ کے اپنے خامن سے طلاق لے لی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. اور لوگ تو اس سے بھی آگے جا کے اپنے فیر چلا کے اپنے خامدوں کو بچوں سمیت چھوڑ کے بھاگ جاتی ہیں تو وہ جنت سے بھی گئی ہیں. دنیا میں بھی ویسے جہنم ان کو ملتی ہے، ذلیل ہی ہوتی ہیں.
اور اس کے اگینسٹ جو مرد بھی اپنی عورت کے ساتھ کرتا ہے نا, اس کے ساتھ بھی یہی سزا ہوگی. وائس ورسا والا معاملہ ہے. یہ نہیں ہے کہ سنگل صرف عورتوں کی بات ہو رہی ہے, مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا. اور وہ مسلم شریف کی حدیث جو میں اکثر بیان کرتا ہوں کہ شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے, شام کے وقت وہ سارے اپنے چیلوں کو بلا کے ان کی کارگزاری سنتا ہے. کوئی کہتا ہے جی آج میں نے چوری کروائی, کوئی کہتا ہے جی آج میں نے فلاں گناہ کسی سے کروایا, کوئی کہتا ہے فلاں گناہ کروایا. شیطان کسی سے خوش نہیں ہوتا. جب ایک چیلا آ کے کہتا ہے نا آج میں نے میاں بیوی میں علیحدگی کروا دی جھگڑا کر کے, شیطان اس سے خوش ہو کے اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا ہے, کیونکہ اب معاشرہ برباد ہو جائے گا, بچوں کے مینٹل ماڈلز تک بدل جائیں گے, ستیلی مائیں کیا کچھ کرتی ہیں. تو اسلام میں جو معاشرے کی بنیادی اکائی ہے وہ میاں بیوی ہیں اور ان کا ریلیشن شپ ہے. تو یہاں تک اللہ تعالیٰ ہمارے اگر بیویوں میں کوئی برائی بھی نظر آتی ہے, کوئی کراہت بھی آتی کسی معاملے کے اندر, تو بس صبر کے ساتھ گزارا کرو. کیونکہ دیکھیں ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی موجود ہے. مرد اپنے آپ کو پرفیکٹ کیوں سمجھا ہوا ہے؟ اس کے اندر کیا کوئی برائی موجود نہیں ہوگی, کوئی کمزوری نہیں ہوگی؟ کوئی انسان پرفیکٹ ہے دنیا کے اندر؟ وہ یہ دعویٰ کرے کہ میرے اندر ہر دنیا کی خوبی ہے. شادی سے پہلے سارے پرفیکٹ ہوتے ہیں. وہ جب رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ جدھر ہم رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں ان سے بہترین لوگ ہی دنیا میں کوئی نہیں, اور وہ بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان سے بہترین کوئی نہیں ہے. وہ بعد میں پتا چلتا ہے. تو بعد میں پتا چلے پریشانی والی بات نہیں ہے, سارے ہی اس طرح ہوتے ہیں. کمزوریاں جڑی ہوئی ہیں ہر ایک کے ساتھ. گیون سرکمسٹانسز میں آپ نے بہترین پرفارم کرنا ہے. اور میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں صبر کے ساتھ ہی مرد گزارا کر سکتے ہیں. باقیوں کو تو چھوڑ دیں, اللہ کے نبی علیہ السلام کو بھی اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی کئی موقع پہ. اور یہ کوئی تاریخی بات نہیں ہے, تو قرآن میں آئی ہے. بخاری مسلم میں ہوتی تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ رافضیوں نے داخل کر دی ہے. جو قرآن میں سورۃ الاحزاب کے اندر آیا ہے, یہاں تک کہ اے نبی ان سے فرماؤ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو میں تمہیں دے کے تو رخصت کر دیتا ہوں, اور اگر تم اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی حالت میں تم نے گزارا کرنا ہے, اسی فقر کی زندگی میں. تو یہ قرآن میں نبی علیہ السلام کی خاندان کی زندگی کا اکثر حصہ جو ہے نا, آپ کی جو آئلی زندگی ہے وہ سورۃ الاحزاب میں آیا ہے. وہ اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس کائنات کا جو سب سے بہترین انسان ہے نا, اسے بھی اپنی آئلی زندگی میں تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں اس کائنات کی بہترین عورتوں کی طرف سے. یہ بھی نہ سمجھیے گا کہ وہ عورتیں بہترین نہیں تھیں, نعوذ باللہ. اگر بہترین عورتوں سے اس کائنات کے بہترین مرد کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو سر میں اور آپ تو کچھ بھی نہیں. سمپل فارمولا ہے. تو صبر کر کے گزار. یہی اللہ نے ٹیسٹ رکھا ہوا ہے. اولاد میں بھی, بچوں میں تمہارے لیے امتحان ہے. قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ڈسکس ہوا. تو اسی ٹیسٹ میں سے آپ نے گزرنا ہے نا. آئیڈیل اگر کوئی ہے نا تو وہ جنت میں جا کے ملے گا آپ کو. دنیا میں آپ کو اسی طریقے سے گزارا کرنا ہوگا, اور اس سے جان بھی نہیں چھڑا سکتے, کیونکہ آپ کمرہ امتحان سے اٹھ کے بھاگ جائیں گے تب بھی آپ فیل ہی ہوں گے. ہاں, یہی تو امتحان ہے, یہی تو پیپر ہے جو آپ نے دینا ہے, اور پاس ہوں گے تو جنت ملے گی. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نے اب شادی ہی نہیں کرنی, تو وہ خالی پیپر دے رہا ہے, وہ بھی فیل ہی ہوئے گا. ٹیسٹ تو یہی ہے. ٹھیک ہے, ایک میری ویڈیو بھی ہے یوٹیوب پہ غیر شادی شدہ لوگوں کے لیے, اس میں میں نے بتایا ان ساری چیزوں کو اس حوالے سے ڈسکس کیا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان قریب اللہ تعالیٰ اس کے لیے خیر نکال دے گا. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ, اور اگر تمہیں کسی مجبوری کی وجہ سے ایک بیوی کے بدلے دوسری بیوی لانی پڑ جائے, یعنی وہ بیوی سے آپ بہت زیادہ تنگ ہے, یہ نہیں کہ خام خواہ بدل دی, نہیں, آپ کو پتا ہے کہ یار یہ مزید معاملات آگے بگڑیں گے تو بہتر یہ ہے. وہ تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا کہ اگر تم لوگ آپس میں نہیں گزارا کر سک رہے تو اللہ نے طلاق کی اجازت دی ہوئی ہے, خلا کی بھی اجازت دی ہے, لیکن ہے ناپسندیدہ. ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ کو حلال چیزوں میں سب سے ناپسند طلاق ہے حلال. حلال اس لیے کہ بعض کو جینوئن ضرورت ہو سکتی ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر جو ہے نا بہنیں اور مائیں زبردستی رشتہ نبھانے کے لیے نا بھائیوں کو اور بیٹوں کو ابھارتی رہتی ہیں جو انہوں نے اپنی مرضی سے کروایا ہوتا ہے. بعض کا تو توڑوا دیتی ہے نا, بعض کا کہتی نہیں گزارا کر, اور رزلٹ کیا نکلتا ہے جا کے 30 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہوتی ہے. وہ طلاق ہونی ہوتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ جلدی جان چھڑا لی جائے, لیکن چھوٹی موٹی باتوں پہ نہیں. جب واقعی نظر آ جائے کہ یار یہ تو اب بہت بڑا ڈفرنس آ گیا,
تو اللہ تعالیٰ ہمارے اگر کوئی بہت بڑا ایشو بن گیا اور تمہیں بیوی کو چھوڑنا پڑ رہا ہے اور نئی بیوی لانی پڑ رہی ہے تو دیکھیں ادھر بھی اللہ تعالیٰ بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ آتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا, اگر تم اس بیوی کو جس کو تم فارغ کر رہے ہو ڈھیروں سونا حق مہر میں دے چکے ہو, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهَا شَيْئًا, کچھ بھی اس میں سے واپس نہ لو. یہ ہے وومنز رائٹ. أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا, کیا تم جو ہے بہتان لگا کر اور گناہ کرتے ہوئے ان سے مات ہتھیانا چاہتے ہو؟ بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا تھا کہ عورتیں ٹھیک ہوتی تھی, خام خواہ اس پہ الزام لگا دیا بے حیائی کا اور پھر اسے فارغ کر دیا اور پھر کہا کہ جی یہ تو نکلی ٹھیک نہیں ہے, میں نے اس کو حق مہر بھی نہیں دینا. اور مقصد کیا تھا کہ وہ اس کو جس طرح یہاں بھی آپ دیکھیں لوگ کئی پورے گروپس بنے ہوئے ہیں, اچھا مکان کرائے پہ لیتے ہیں, ان کے پاس پورا وہ گینگ ہوتا ہے, وہ شادی کرتے ہیں, پھر وہ پہلی رات ہی سارا زیور لے کے بھاگ جاتی ہیں عورتیں, اور مرد بھی دھوکہ کر رہے ہوتے ہیں بعض عورتوں کے ساتھ. کسی امیر گھر کی بیاہ کے لے آتے ہیں, خود ان کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا, وہ سب کچھ جعلی ہوتا ہے, اور اینڈ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ پیسہ ہتھیانے کی خاطر بہتان اور گناہ کے ذریعے تم ان کا حق مہر نہ دباؤ. اگر ڈھیروں سونا چاندی بھی دیا ہے نا تو حق مہر تم واپس نہیں لے سکتے. اور میں نے ایک میری ویڈیو یوٹیوب پہ ہے کہ حق مہر کتنا ہو, یہ 32 روپے 8 آنے نہیں ہے سر. اس میں نے ثابت کیا تھا آج سے تقریباً 3-4 سال پہلے اس وقت جو سونے کا ریٹ تھا نا, اس میں جو حق مہر نبی علیہ السلام کی بیٹیوں کا اور آپ کی بیویوں کا بن رہا تھا نا, وہ 12 لاکھ روپے تھا پاکستانی جی. اور یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب 70,000 روپے تولا تھا سونا. اب تو وہ 124 پہ چلا گیا. تو وہ میں نے سونے کی کیلکولیشن کر کے اس وقت بتایا تھا, اب تو سمجھیں وہ آلموسٹ 20 لاکھ ہو چکا ہوگا. تو اس میں چونکہ میں نے وہ پورے فگرز بتائے کہ اتنا سونا, تو وہ ویڈیو آج سے 100 سال بعد بھی دیکھی جائے گی نا, تو اس میں نے سونے کا ریٹ بتایا ہوا ہے. سونا ڈی ویلیو نہیں ہونا ہوتا. تو اس زمانے میں اس آج سے 100 سال بعد وہ 1 کروڑ بن چکا ہو, 2 کروڑ بن چکا ہو. لیکن آج کے اعتبار سے بھی اگر آپ 20 لاکھ روپے دیکھیں کوئی چھوٹی رقم تو نہیں ہے. یہاں تو 5,000 روپے لکھوا دیتے ہیں. اور بلکہ جو عورتوں کے کئی حقوق والا پرچہ جو ہے اس کے اوپر سیدھی لکیر پھیری ہوئی ہوتی ہے. یہ آپ کبھی اپنا ویسے کبھی آپ نے وہ اپنا نکاح نامہ جو ہے غور سے پڑھا ہے؟ اس میں ایک لمبی لکیر بھی ہوگی جس میں لکھا ہوتا ہے اتنا جیب خرچہ, یہ یوں لکیر پھری ہوتی ہے. وہ اسی طرح ٹرینڈ چل رہا ہے. جیسے تو سلیکٹو سٹڈی کرانے نے اور علماء نو سلیکٹو حدیث پڑھانے نے کورس, تو نکاح وچ بھی جڑے حقوق نے وہ بھی سلیکٹو ہی ہوئے ہوندے نے. وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ, تو کیوں کر تم ان سے ان کا حق مہر لے سکتے ہو. وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ریلیشن شپ بھی قائم کر چکے ہو, میاں بیوی کا جو تعلق ہوتا ہے ازدواجی, ایک دوسرے سے نفع تم نے اٹھایا ہے. اسی حق مہر کے عوض جو ہے نا تمہارے لیے تمہاری بیوی حلال ہوئی تھی نا ازدواجی تعلق کے پوائنٹ آف ویو سے. وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, اور تم پختہ عہد لے چکے ہو اس معاملے میں, یعنی نکاح کے بندھن میں ہو تم, اس نکاح کے اگینسٹ تم فائدہ اٹھا چکے ہو. اب کس منہ سے تم جو ہے وہ حق مہر اس سے واپس مانگتے ہو؟ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ, جن سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ایسی عورتوں کے ساتھ تم نکاح نہیں کر سکتے. اب وہ آپ کو سمجھ آ گئی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اس زمانے میں جب کوئی مرد مرتا تھا تو اس کی بیویاں بھی ورثے میں تقسیم ہوتی تھی. نعوذ باللہ, بڑا بیٹا قابض ہو گیا, ایک کسی نے رکھ لی, ایک کسی نے رکھ لی, چلو ان کا زیادہ تو رسپیکٹ والی اپنی ماں ہی ہوگی نا, باقی عورتوں کو تو وہ اسی طرح ہی دیکھ رہے ہوں گے. حالانکہ وہ اب اگلی آیات کے اندر آ جائے گی محرمات ابدیہ, اللہ تعالیٰ ذکر کر دے گا کہ یہ وہ رشتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ, ہاں جو پہلے ہو چکا وہ معاملہ الگ تھا. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو پہلے ہو چکا ہے تو وہ بیویاں اپنے عقد میں رکھو, نہیں, ان کو فوراً چھوڑ دو. ہاں جو یعنی ہوا تھا نا وہ گناہ معاف ہو جائے گا اگر تم اسے توبہ کر لو گے. تو پھر جیسے ہی اسلام کا حکم آیا تو جن کے پاس تھیں تو انہوں نے ان کو چھوڑ دیا.
انہ کان فاحشۃ ومقتا، بے شک یہ فعل جو ہے بہت بڑی فحاشی ہے اور بڑی نفرت والا ایک فعل ہے۔ انسان کو جب اللہ نے بنائی اس فریم آف ریفرنس کے اندر ہے، اس شاکلہ کے اندر، ان مجبوریوں کے ساتھ، اسی لیے پھر جنت کی لالچ بھی دی جاتی ہے، جہنم سے ڈرایا بھی جاتا ہے۔ اور یہ جنت کی لالچ دینا اور جہنم سے ڈرانا یہ اللہ تعالیٰ کی ڈاکٹرن ہے قرآن کے اندر، اس کی توہین کرنے والا کافر ہے۔ جو شخص کہتا ہے نا جی مجھے جنت نہیں چاہیے اور نہ مجھے جہنم کا کوئی خوف ہے، میں تو اللہ کے لیے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تو یہ قرآن کی ڈاکٹرن کا انکار ہے۔ ویسے ہی جذباتی جملے آپ اس کو جتنی مرضی مزہ لیتے رہیں، لیکن حقیقت ایسے نہیں ہوتی ہے، یہ کہنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ساری چیزوں کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ انسان کو یہ بات سمجھائی ہے کہ اللہ نے اپنی رحمت کا مقام جنت بنایا ہے اور اپنے غضب کا مقام جہنم۔ اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، آمین۔ اب ایک دعا سکھائی جا رہی ہے جی، یہ دعا سارے یاد کریں، درس کے بعد یاد کر لیں، اس کا اسکرین شاٹ لے لیں، بڑی چھوٹی سی دعا ہے۔ الذین یقولون، اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے، وہ دعا کرتے ہیں ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بے شک ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، وقنا عذاب النار، اور سب سے بڑا ہمیں سرٹیفکیٹ یہ دے دے کہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے، آمین۔ کمال دعا ہے، ربنا اننا آمنا، اے اللہ ہم ایمان تو لے آئے، ٹھیک ہے نا، اب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں اب گناہ کرتا رہوں گا اور تو معاف کرتا رہنا، نہیں، جو پہلے بھول چک ہوئی معاف کرنا، آئندہ کے لیے میں صحیح پٹری پہ چلوں گا، پھر بھی کبھی کہیں پہ کوئی شخص خطا کا شکار ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع لے آئے۔ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے ہم ایمان تو لے آئے، پس ہمارے گناہوں سے درگزر فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا، آمین۔ یہ دعا سارے یاد کریں جی درس کے بعد۔ الصابرین والصادقین، یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت آنے پر صبر کرنے والے ہیں اور صادقین ہیں، سچے ہیں، کبھی بھی سچائی پہ کمپرومائز نہیں کرتے، ٹروتھ لورز ہیں۔ والقانتین والمنفقین، اور عاجزی کرنے والے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ کے حضور معافی مانگنے والے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں کرے، آمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتائی ہے، صبر کرنے والے، ہمیشہ سچ بولنے والے، عاجزی اختیار کرنے والے، تکبر نہیں، اور اللہ کی راہ میں اس کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرنے والے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے والے۔ اب یہ اس آیت میں بھی 1 گھنٹہ بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ خود سیلف ایکسپلینیٹری ہے، ہر مسلمان کو پتا ہے کہ صبر کرنا ہے، زندگی جو ہے وہ صبر سے ہی عبارت ہے، کبھی گناہوں سے بچنے کا صبر، کبھی نیکی کی تکلیف اٹھانے کا صبر، اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی پریشانی پہ صبر۔ یہی 3 صبر ہیں جو کرتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ان 3 کے اندر لائی کرتی ہے۔ سردیوں میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے کا صبر، گرمیوں میں روزے رکھنے کا صبر، گرمیوں کی چھوٹی راتوں کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کا صبر، رزق حلال کمانے کا صبر، مصیبت اور پریشانی کے اوپر صبر، اور حرام سے بچنے پر صبر۔ یہ بھی صبر ہے نا، راتوں رات انسان امیر ہو سکتا ہے حرام کما کے، لیکن صبر کرے، قناعت کر لے۔ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے اللہ گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ والملائکہ، اس کے بعد فرشتے بھی اس پر گواہ ہیں۔
وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اہل علم بھی اس پر گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم فرمانے والا ہے عدل کو۔ یہ بھی عدل کا تقاضا ہے کہ کائنات کا کریٹر ایک ہے، ورنہ یہ کائنات بیلنس نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اللہ بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی، اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اور اس نے انصاف کے ساتھ ہر چیز کو قائم رکھا ہوا ہے۔ اور اسی میں امپلائڈ ہے کہ اہل علم اور فرشتے اور اللہ خود بھی انصاف کے اوپر قائم ہے۔ یہاں پہ اللہ نے اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے انجے ہی ہونا گالیاں۔ تو یہ ہے بابوں کی ڈاکٹرین، اور ایک ہے کتاب کی، اللہ کی کتاب کی ڈاکٹرین، جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ کتابوں کا خدا یہ کہہ رہا ہے کہ اہل علم جو ہے نا، اللہ ان کو اپنی توحید کے اوپر گواہ کر رہا ہے کہ اہل علم سے بھی پوچھ لو کہ اللہ ایک ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کی خشیت اور معرفت صرف اہل علم کو ہے۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا قل رب زدنی علما، اے نبی آپ بھی دعا کیا کریں اے اللہ میرے علم میں اضافہ کر دیں۔ سورہ طٰہٰ میں آتی ہے آیت۔ سنن ابن ماجہ میں آتا ہے نبی علیہ السلام فجر کا سلام پھیرنے کے بعد دعا مانگتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اے اللہ میں ایسا علم تجھ سے مانگتا ہوں جو نفع مند ہو، ایسا رزق مانگتا ہوں جو پاکیزہ ہو، اور ایسا عمل مانگتا ہوں جو تیری بارگاہ میں مقبول ہو، راندہ درگاہ نہ ہو جائے۔ پھر سورہ الزمر میں آیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب، بھلا بتاؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، عشق دے چلے نہیں عقل والے۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، بس تسی اللہ ہو ہی پڑھ دو، اے ہو ہو رہا ہے وہ۔ هو العزیز الحکیم، وہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ غالب اتنا ہے کہ جسے چاہے جس وقت چاہے وہ پکڑ کے سزا دے سکتا ہے، لیکن اس کی حکمت اس کی اس کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے کہ وہ ڈھیل دیتا ہے۔ دنیا میں اس نے موقع دیا ہے، فوراً نہیں پکڑوں گا، ڈھیل دوں گا، شاید میری طرف پلٹ آئے۔ یہ اس کی حکمت والی کوالٹی ہے جو اس کے غالب والی کوالٹی کو بیلنس کرتی ہے۔ اللہ کی ایک کوالٹی دوسری کو بیلنس کرتی ہے، لیکن ایک کوالٹی ایسی ہے جو اللہ نے ڈومیننٹ اپنے بارے میں فرمایا ہے، وَكَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ، اللہ نے خود اپنے اوپر یہ واجب کر لیا ہے کہ میں نے رحمت والے عنصر کو بھاری رکھنا ہے۔ اور بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے ہی عرش پہ اپنے پاس ایک کتاب میں یہ عبارت لکھ لی تھی، یعنی لوح محفوظ میں، کہ میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ وہاں بیلنس نہیں ہے، وہاں پہ اگر بیلنس ہوتی پھر تو مارے جاتے سارے، جو سورہ فاتر کے اینڈ پہ آتا ہے کہ اگر اللہ تعالی لوگوں کو ان کے گناہوں پر پکڑنا شروع کر دے تو روئے ارض پہ کوئی بھی چلنے پھرنے والا نہیں بچ سکے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ سے اس کا فضل مانگنا چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک، عدل نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ عدل پہ آئے نا، یہ ویسے بات تو کرنا آسان ہے، دنیا دین ساتھ ساتھ دی، اچھا اس کا مطلب ہے کہ 12 گھنٹے دین کے لیے 12 دنیا کے لیے ہیں، یہ کیا کہہ دیا بھئی؟ تو جو کہانی کرائی ہے وہ جواب دیتا ہے نا تنوں۔ کسی چیز کو میتھمیٹیکلی کوانٹیفائی کر کے کسی کے سامنے رکھا جائے نا، پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ وہ دعویٰ کتنا بڑا کر رہا ہے۔ ویسے تو آپ جتنے مرضی جملے بولتے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت لے جانے والی ہے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آمین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے حضور قیامت کے دن جو دین قبول کیا جائے گا وہ صرف اسلام ہے، یعنی ٹو سبمٹ یور ول،
اپنی مرضی اللہ کے حوالے کرنا، یہ ہے اسلام، اللہ کی مرضی سے چلنا۔ مسلم بھی کہتے ہیں جو تابع فرمان ہوتا ہے، اپنی مرضی اس کی نہیں ہوتی، وہ خدا کی مرضی کا پابند ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور یہ جو اہل کتاب ہیں جنہیں کتاب دی گئی، یعنی جیوز اور کرسچنز، انہوں نے اس العلم کے آ جانے کے بعد، یعنی اس قرآن کے آ جانے کے بعد یا ان کی اپنی الہامی کتابوں کے آ جانے کے بعد، پھر بھی آپس میں جو اختلاف کیا تو یہ بغیم بینہم کی وجہ سے، آپس میں ضد، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی ضد۔ ایڈلر کی سائیکالوجی میں اسے کہا جاتا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ۔ یہ بھی اللہ نے ہر بندے کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ میں دوسرے کے اوپر سپرسیڈ کروں، سوائے علم والے جو لوگ ہیں وہ اس کو بیلنس کر لیتے ہیں کہ جب ان کی غلطی ہائی لائٹ کی جاتی ہے فوراً رجوع کرتے ہیں، ورنہ انسان کے اندر یہ اینیمل انسٹنکٹ ہے کہ وہ دوسرے پہ غلبہ چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل علم، یعنی علم آ جانے کے بعد بھی ان سو کالڈ اہل علم نے، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے جیوز اور کرسچنز، جو پہلے تو انتظار میں تھے پیغمبر آخر الزمان کے اور سب سے پہلے انہوں نے انکار کر دیا، تو یہ ضد کی وجہ سے کیا۔ علماء یہود نے ایک ضد اختیار کی نا، ان کی چودراہٹ چھن جانی تھی، اور یہ مینٹالٹی آج بھی مسلمانوں کے اندر اسی طریقے سے ہی چل رہی ہے۔ یہاں پہ بھی جو مولوی دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے ہیں، تو وہ اوپر آنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ پولیٹیکل لیڈرز کو آپ دیکھیں، ان کے چیلوں کو دیکھیں ٹی وی ٹاک شوز کے اندر، کس طرح جھوٹی باتوں کو بھی ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں ارج ٹو ڈومینیٹ کے لیے، زدم زدہ۔ تو یہ دنیا میں تو وہ کہانی کرا لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور تو پھر یہ قبول نہیں ہوگا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو اللہ تعالیٰ ان قریب اس کا حساب لینے والا ہے۔ یہ آگے چل کے پھر آئے گا، اس کی ڈیٹیل بھی آئے گی۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 85 جو ہم نے منہج پہ بھی لکھی ہے۔ جو کوئی قیامت والے دن اسلام کے سوا کوئی اور دین لے کر اللہ کے پاس آئے گا، اللہ اس سے اس کا دین قبول نہیں کرے گا۔ یہ جیوز اور کرسچن کو کہا جا رہا ہے کہ اسلام قبول ہوگا، یہاں کہیں نہیں لکھا کہ سنی اسلام، شیعہ اسلام، بریلوی اسلام، صرف اسلام، اسلام اسلام۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، اے نبی اس کے باوجود بھی اگر یہ جیوز اور کرسچنز کے علماء آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے فرما دیں کہ ہم نے تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا ہے اللہ کے سامنے، وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو میری پیروی کرنے والے لوگ ہیں وہ بھی اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم بھی سر تسلیم خم کرو گے، اللہ کی وحی کو مان لو گے تو ہدایت پہ آ جاؤ گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر تم رخ پھیرو گے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو یاد رکھنا کہ اے نبی علیہ السلام آپ کے ذمے صرف بات پہنچانا ہے، بات منوانا نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں کتابوں کا خدا۔ کتابوں کا خدا کسی سے بھیک نہیں مانگتا کہ مجھے مانو، بلکہ دھونس کے ساتھ کہتا ہے مانو گے بچ جاؤ، نہیں مانو گے رگڑا لگ جائے گا۔ واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اچھا اس میں ایک وہ حصہ رہ گیا تھا، ہاں جی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیں اہل کتاب سے بھی اور ان ان پڑھوں سے بھی، جاہلوں سے بھی، یعنی جو عرب کے لوگ تھے نا، امی تھے، ان پڑھ، اسلمتم، کیا تم اسلام لے کر آتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں گے تو ہدایت پہ ہوں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، اور اگر منہ پھیرو گے تو یاد رکھو کہ ہمارے نبی کے ذمہ تو نہیں ہے مگر صرف بات کو پہنچا دینا۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔
اور نبی علیہ السلام کو یہی حکم ہوا ہے نا، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ ڈر سنائیں ان کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈر جائے، جو ڈرنے والا نہیں ہے اس کو کہا کہ چھوڑ دیں. فذکر ان نفعت الذکر، آپ نصیحت کریں اگر نصیحت کرنا کسی کو فائدہ دے رہا ہو. سیذکر من یخشی، نصیحت اسے کریں جو ڈر جائے. ویتجنبها الاشقی، اس کو چھوڑ دیں جو بدبختی کے اوپر اترا ہوا ہے. وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا. اس کو تو ہم بڑی آگ پہ پیش کریں گے، پھر وہاں پہ نہ زندوں میں ہوگا نہ مردوں میں. سورہ الفرقان میں آتے ہیں آج ایک موت نہیں ہزاروں موتیں مانگو، موت نہیں تمہیں آنی. موت آئے تو کام تمام ہو جائے، نہیں موت نہیں آئی. اللہم اجرنا من النار. ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں. اب اس سے مراد وہی جیوز اور کرسچنز، اسپیسیفکلی جیوز بنی اسرائیل. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حق، اور وہ قتل کرتے رہے ہیں انبیاء کو ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ، اور قتل کرتے رہے ہیں ان لوگوں کو بھی جو انصاف کا حکم دینے والے، یعنی اہل علم علماء حق کو بھی قتل کرتے رہے. ظاہر ہے دنیا میں جو بھی پیغمبروں کی دعوت لے کے اٹھتا ہے نا تو اس کے ساتھ بھی دشمنی، پھر یہ وہی اسی طرح کی دشمنی نبھاتے ہیں جو انبیاء کے ساتھ نبھاتے ہیں. یأمرون بالقسط من الناس، لوگوں میں سے. فبشرہم عذاب علیم، تو اے نبی خوشخبری سنا دیں ایسے لوگوں کو. اب یہ بڑا ٹانٹ والا انداز ہے. فبشرہم بعذاب علیم، ان کو خوشخبری سنا دیں دردناک عذاب کی. یہ ٹانٹ کا انداز ہے، خوشخبری یعنی یہ غصے کا آخری درجے کا اظہار ہے کہ کسی کو تکلیف دینی ہے، اس کو کہا تجھے خوشخبری ہے عذاب کی. حالانکہ عذاب آنا کوئی خوشخبری تو نہیں ہے، عذاب کی خوشخبری سنا دیں. انبیاء کرام کو ظاہر ہے بنی اسرائیل نے قتل کیا، رسولوں کو نہیں قتل کیا. رسولوں کے ساتھ چونکہ رسول تو آتے اس دھمکی کے ساتھ ہے مجھ پہ ایمان لاؤ ادروائز بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا، اور پھر اس کے مقابلے پہ رسول بچا لیے جاتے ہیں اور مخالفین تباہ و برباد کر دیے جاتے ہیں. نوح علیہ السلام رسول تھے، موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، مخالفین تباہ و برباد کر دیے گئے. ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام. لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، انہوں نے کہیں یہ دھمکی نہیں لگائی مجھ پہ ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. یحییٰ علیہ السلام نبی تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں چونکہ وہ رسول تھے، مخالفین تو تباہ نہیں ہوئے لیکن رسول کو اللہ نے بچا لیا. مخالفین کے پہ عذاب کی قسطیں پھر بعد میں آئیں ٹائٹس کی شکل میں 70 عیسوی کے اندر، جب یروشلم کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور پھر قیامت تک ان کی قسطیں آنی، اور آخری قسط جو ہے وہ جب یہ دجال کے ساتھ ملیں گے پھر عیسیٰ علیہ السلام آ کے خود ان سے بدلہ لیں گے. تو وہ عذاب کا آخری کوڑا ہے جو بنی اسرائیل پہ پڑنا ہے، الا یہ کہ جو لوگ ایمان لیں. اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں بد نصیب کہ جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں اللہ نے برباد کر دیے، یعنی کوئی نیکی کو پلے ہے بھی تھی نا وہ بھی ختم. وما لهم من ناصرین، اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا تھا، یعنی جیوز اور کرسچن. کتاب کا کچھ حصہ یعنی اصل کتاب تو لوح محفوظ میں ہے نا، وہیں سے قرآن، تورات، زبور، انجیل اترے. تو ایک حصہ تورات کی شکل میں بنی اسرائیل کو بھی دیا گیا، انجیل کی شکل میں بنی اسرائیل میں سے ایک جز کرسچنز کو دیا گیا. ان کا حال یہ ہے یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں اب اس فائنل ٹیسٹمنٹ کی طرف بلایا جاتا ہے، یا ایون اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ جس میں لکھا ہوا ہے پیغمبر آخر الزمان آنا ہے، یا ایون اگر ان کو نہیں بھی ماننا اس میں لکھی بھی توحید کی طرف بھی انہیں بلایا جاتا ہے. لیحکم بینہم، کہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جائے ان کے جھگڑوں کا. ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون، تو ان میں سے ایک فریق جو ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ ہے ہی منہ پھیرنے والے.
اور اس کی ریزن اللہ نے بتائی ہے، ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، یہ ان پہ یہ جو نوست پڑی اس لیے کہ انہوں نے خود سے ایک کانسیپٹ بنا لیا ہے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دن کے لیے، اور جی پھیرے ہی لگنا ہے نا، سرکار تسی بھی یہی کر رہے ہو۔ میں سورۃ البقرہ میں ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکا ہوں، اسی سے ملتی جلتی آیات ہے۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور ان کے دین کے معاملے میں ان باتوں نے جو خود گھڑا کرتے تھے انہیں دھوکے میں مبتلا کر دیا، یعنی ان کے سیلف میڈ کانسیپٹس نے، ان کے اپنے بنائے ہوئے خود خیالات نے انہیں دین کے معاملے میں دھوکے میں ڈال دیا۔ اور جی اللہ نو ساڑی نمازاں نہیں چاہیے جی، اللہ چاہے تو چھوٹی سی نیکی تے بخش بھی سکتا ہے، تے اللہ چاہے تو چھوٹی سی گناہ تے پکڑ نہیں سکتا۔ اے گل نہ کرو جی، کوئی چنگی چنگی گلاں سناؤ۔ جو اللہ چھوٹی سی نیکی پہ بخش سکتا ہے وہ چھوٹے سے گناہ پہ پکڑ بھی سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ان کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے سیلف کانسیپٹس نے۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا ان کا جب انہیں جمع کیا جائے گا اس دن جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کا دن۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تو ہر جان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو دنیا میں اس نے اعمال کیے ہوں گے، اچھے یا برے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مسلمانوں کے ہاں بھی کانسیپٹ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کو نمازیں نہیں چاہیے۔ بھئی اللہ نے کب کہا ہے مجھے نمازیں چاہیے؟ اللہ کہتا ہے تمہیں تمہارے لیے نمازیں چاہیے، اللہ کے لیے نمازیں نہیں آپ پڑھ رہے، اللہ کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے اپنے لیے۔ وہ اس نے کہا میں چھوڑوں گا نہیں۔ پھر پوری کتابوں کا، الہامی کتابوں کا مقدمہ، پیغمبروں کے آنے کا مقدمہ اسی کے اوپر قائم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی ہوئی ہے، بلکہ ایک آزمائش کے لیے بنائی ہے، ایک سیریس کریشن ہے انسان کی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جب انبیاء کرام کا انکار لوگ کرتے ہیں تو دنیا میں ان پہ عذاب آتا ہے، اور آخرت کی کس باقی؟ رسولوں کے کیس میں، انبیاء کے کیس میں آ بھی سکتا ہے اور بعض انبیاء قتل بھی ہو جاتا ہے، لیکن رسولوں کے کیس میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اللہ نے یہ بات طے کی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب ہی رہیں گے۔